بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی علی وارث کہاں ہے، تو مجھے پتہ ہے یہ علی وارث کو کوئی توہین کرنا چاہتے ہیں یا مثلاً پولیس ہے پکڑنا چاہتی ہے۔ علی وارث بے جرم ہے، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ویسے ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے نہیں دیکھا، میں ابھی نہیں دیکھ رہا، گھنٹہ پہلے تو میں نے دیکھا ہے، بائک پہ جا رہا تھا، میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا ابھی، یہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ شریعت کتنی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو حتی الامکان جھوٹ سے بچائیں، یہ توریہ کر لیں، یہ توریہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے توریہ، یہ تقیہ ہے ہمارے مذہب میں، تقیہ واجب ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے آپ 3 مقامات پر جھوٹ جائز ہے۔ 2 مومنوں کی صلح کرانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آپ کو زین صاحب کو میں نہیں ملا، اپنا علی وارث کو نہیں ملا، لیکن آپس میں ان کا کوئی جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں علی وارث زین صاحب کہہ رہے تھے میں نے غلطی کی ہے، زین کو ملتا ہوں میں کہتا ہوں علی وارث کہہ رہے تھے میرے تو بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، میں تو غلطی کی ہے، نہ اس نے یہ الفاظ کہے ہیں نہ اس نے اس پر بات، لیکن ان کے دل نرم کرنے کے لیے میں ایسی باتیں کروں کہ ان کے دل کیا ہے، مل جائیں ہاں جی۔ تو یہاں یہ جھوٹ تو بولا ہے، لیکن یہاں شریعت کہتی ہے یہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ جائز نہیں ہے، ثواب ہے۔ اور بعض ایسا جھوٹ ہے جو مومنوں کو لگڑا دے، مسلمانوں کو جھگڑا کرا دے، وہاں بولنا حرام ہے۔ سچ بولنا بعض اوقات حرام ہے، بعض اوقات جھوٹ بولنا کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ بیوی کو جھوٹ بول سکتے ہیں، کہتے ہیں وہ بیوی جو ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے، کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں جی، برگر لینا ہے، سموسے لینے ہیں، فلاں ہے فلاں، میں ابھی لے کر آتا ہوں، ہاں یعنی جو ضرورت ہے وہ تو لے کر دینا، اس طرح تو نہیں ہے کہ سارا دن وہ بھوکی بیٹھی رہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ ٹھیک ہے کپڑے لینے ہیں انشاءاللہ، وہ عید آنے دے تو میں لے کر کل انشاءاللہ میں جاؤں گا، تو یہ پیسے نہیں ہیں، جو ضرورت ہے وہ تو واجب ہے، تو وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یعنی جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، روزے کو باطل کرنے والا ہے، عمل کو ضائع کرنے والا ہے، تقوی کو خراب کرنے والا ہے۔ مذاق میں جھوٹ نہ بولیں، لیکن اگر مجبوری ہو تو توریہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، مجبوری ہو تو تقیہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ ہاں بعض جگہوں پر جھوٹ بولنا نہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، کہ جھوٹ بول کر 2 مومنوں کو ملا دے، 2 مومنوں کا ملنا یہ عظیم ہے، جھوٹ کیا ہے کم ہو جائے گا۔ تو جس میں فائدہ ہے جھوٹ میں تو بولے میں جی، اب کہتا ہے جی وہ مسئلہ ہے کہ وہ ادھر وہ کوئی پولیس والا ہے جو زبردستی ڈاکو ہے جی، کوئی آدمی دیکھا ہے اس کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، آپ بتائیں مسئلہ ہے وہ گھر میں مثلاً ان کا گھر کہاں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ انہوں نے ان کے گھر کو لوٹنا ہے، غریب آدمی ہے، ابھی بینک سے پیسے لے کر آئے ہیں، اب ہے تو سچ کہ ان کا گھر یہ ہے، ابھی یہ اندر گیا ہے، لیکن یہ جھوٹ جو دوسروں کو بالکل کیا ہے کہ وہ خراب کر دے، دوسروں کا پریشانی کا باعث بنے، یہ ہے تو سچ، لیکن یہ سچ کہا گیا ہے کہ یہ سچ نہ بولے، یہاں جھوٹ بولے کہ میں نہیں جانتا، یعنی کسی کی نشاندہی نہ کرے۔ بہرحال جہاں فائدہ ہے تو بول سکتے ہیں، جہاں نہیں ہے تو پھر حتی الامکان مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تو آخری پاک پیغمبر فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں۔ منافق آدمی کون ہوتا ہے؟ منافق کو پتہ ہے کہ جو کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، منافق اندر کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ، زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اور اندر کیا ہے، الا اللہ کا دشمن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، مومنوں کا دشمن ہے، مسلمان دین کا دشمن ہے۔ فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، مسجد میں بیٹھا جی میں دفتر میں ہوں ابھی آ رہا ہوں، یہ کون، یہ جھوٹ، جی میں مثلا میں کھانا کھا رہا، جی میں گاڑی میں ہوں، آپ تو کھانا کھا رہے، یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ، یہ بڑے جھوٹ، یہ جو بھی ہے، یہ فرمایا گیا کہ منافق کی علامت ہے۔ دوسری ہے امانت میں خیانت کرنا،
چاہے پیسے میں خیانت کرے، بات میں خیانت کرے، عزت میں، ہاں جی، یہ ساری چیزوں میں خیانت کرنے والا بھی مومن کی صف سے نکل کر منافق کی صف میں آ جاتا ہے، اور وعدہ خلافی کرنے والا بھی منافق بن جاتا ہے، توبہ کرے تو پھر مومنین کی صف میں آ جاتا ہے۔ یعنی 3 علامتیں ہیں منافق کی، اور بھی ہیں۔ پہلی ہے کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھے گے تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، اور تیسری ہے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ البتہ مجبوری ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن عام حالت میں ان چیزوں سے پرہیز کرے گا تو انشاءاللہ یہ پکا مومن مسلمان ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔